آخر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے قرآن پاک کی ایک آیت کا آپ کے سامنے جو کہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 84 اس کا حوالہ دوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل آمنا باللہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو کچھ ہمارے اوپر نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام پہ، اسماعیل علیہ السلام کے اوپر، اسحاق علیہ السلام کے اوپر، یعقوب علیہ السلام کے اوپر، والاسباط، اور ان کی نیچے اولاد کے اوپر، یعنی ان کے جو آگے نسل ہے ان کے، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ نازل کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، والنبیون، اور جتنے بھی انبیاء تشریف لائے تو ان کے اوپر، من ربہم لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ جتنے پیغمبروں کا نام لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، جن کا یہاں تذکرہ ہے کہ ہم ان تمام پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے، گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر فرق کریں گے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، ان میں سے کسی کو نبی نہیں مانیں گے، ان کی تعلیمات کا انکار کریں گے۔ دیکھیں شریعت جو ہے ہر نبی کی الگ الگ رہی ہے، شریعت موسوی تھی، شریعت عیسوی تھی، اب شریعت محمدی ہے، لیکن ان کے اوپر جو تعلیمات نازل ہوئی، اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر ایمان لانا۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اور اس کا انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اور یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 84 ہے، آپ اس کی تفسیر بھی دیکھ لیجئے، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے، اور فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم ان سب کے مسلم ہیں، یعنی ان سب کو ہم تسلیم کرنے والے ہیں۔ اسی حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے آج کے اس مجلس کا جو پیغام ہے، پیغام مجلس سمجھ لیں اس کو، کنکلوڈنگ جو ہے وہ یہ کہ ایک تو ہم میسیج یہاں سے دینا چاہیں گے پوری دنیا کی برادری کو، کہ پوری دنیا کے انسان جو ہیں ان کو انسان سمجھا جائے، اور یہ جو آج کیفیت بن گئی ہے، کبھی غزہ میں، کبھی کشمیر میں، کبھی ریٹیریا میں، کبھی دنیا کے کسی ملک کے اندر کس طرح سے بم برسائے جاتے ہیں، کبھی ویتنام کے اندر، اور کبھی جو ہے کمبوڈیا کے اندر، کبھی کہیں پہ، اور اس طرح سے کروڑوں انسان جو ہے وہ مارے جاتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان، جب آپ نے ہیومن رائٹس کا جب غلغلہ کیا ہے اور اس کا علم جو ہے اس کو اٹھایا ہے، تو یہ علم جو ہے پھر ہر جگہ پہ اس کی اپلیکیشن ہونی چاہیے۔ اور پاکستان کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ پاکستان میں جتنے مذاہب ہیں الحمدللہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو تمام مذاہب ایک دوسرے کا احترام کریں، اور آپس میں ایک لڑائی جھگڑے ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس حوالے سے خود مسلمانوں کے اندر کہ وہ فرقہ واریت سے بچیں۔ رواداری تو یہی ہے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کوئی بھی کسی مسلک سے ہو، اپنے مسلک پہ آپ چلیں، لیکن یہ کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے مسلک کے اوپر چلتے رہیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، اختلاف کو دشمنی نہ بنائیں۔ دیکھیں اختلاف دو صحابہ میں بھی رہا، ان کے اندر بھی مختلف موضوعات کے اوپر، حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ درمیان میں ایک بات پہ ہو گیا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ درمیان، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں ہم ان کے خلاف لڑیں گے، عمر رضی اللہ کہنے کہ کیسے لڑ سکتے ہیں، وہ تو ایمان کہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار ہے نا۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت پڑھ کے سنائی کہ اگر وہ ایمان لے آئیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو عمر فرمانے لگے آج مجھے اس آیت کی سمجھ آئی ہے۔ مراد کہنے سے یہ کہ اختلاف تو وہاں پہ بھی تھا، لیکن برداشت، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اور یہ ان چیزوں کے اوپر قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے جو ہے قانون کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے، عدل کو جو ہے معاشرے کے اندر فروغ دیا جائے، اور کہیں پہ اگر عدل کے اوپر جو ہے وہ نظام عدل کے اوپر کوئی کویسچن ہے، ہمیں اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ اور غیر مسلم احباب کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے مذہبی جذبات کا جو ہے وہ احترام کیا جائے، ان کے مقامات مقدس جو ہیں ان کا بھی احترام کیا جائے، اور باہمی ہم آہنگی کے لیے ایک ذمہ دارانہ رویہ جو ہے ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے۔ نفرت اور انگیز زبان سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے، اور اسی طرح سے اختلافات کو مکالمے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر بات، جیسے آج ہم نے مکالمہ کیا ہے، اس طرح سے مکالمے کو فروغ دیا جائے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ اور اس طرح سے آخری بات میں کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اسلام نفرت نہیں محبت سکھاتا ہے۔
اسلام نفرت نہیں محبت سکھاتا ہے، اسلام قتل نہیں زندگی کی حفاظت سکھاتا ہے، اسلام قتل نہیں زندگی کی حفاظت سکھاتا ہے، اسلام تعصب نہیں انصاف سکھاتا ہے، تعصب نہیں انصاف سکھاتا ہے۔ اگر ان اصولوں کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں انشاءاللہ یہ معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً جو ہمارے مہمان فرسٹ ٹائم تشریف لائے ہیں اور مختلف مذاہب سے تعلق ہے، ان کا خصوصی شکریہ۔ ہمارے بزرگ زیدی صاحب تشریف لائے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور آپ تمام حضرات کے بھی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اس پاکستان کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ امن نصیب فرما دے۔ آپ کا بہت شکریہ۔